رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے ہمارے موضوعات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ یاد رہے کہ ہم ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اگر کوئی بے جان چیز ہی کیوں نہیں، وہ کنکریاں یا پتھر بھی ہوں، اگر انہیں نسبت مصطفیٰ مل گئی تو وہ سونے اور چاندی سے بھی قیمتی بن گئے۔ المختصر ذکر کریں ان گھر والوں کا جن کو نسبت محمد مصطفیٰ کی ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا ہر فرد معزز، صاحب شرف و فضیلت ہے، اور ایسا بد نصیب جس کے کھاتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی ثابت ہے، تو وہ بد نصیب جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ ہمارے اہل بیت کے ساتھ جو انسان بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ واجب الاحترام ساتھیو، جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، توحید کے دشمن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے، اور اس ظلم اور ستم کا شکار میرے نبی کے گھر والے بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو 3 بیٹے عطا کیے، سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم اور سیدنا عبداللہ، جن کو طیب و طاہر بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہ سنیں کہ اللہ نے یکے بعد دیگرے وہ تینوں بیٹے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لے لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 بیٹیاں میرے پیغمبر کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ شادی شدہ ہونے کے بعد ان جوان بیٹیوں کے جنازے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے،
حضرات گرامی، جب میرے پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں تو ان 7 بچوں میں سے صرف آپ کی ایک بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا زندہ تھی سلام اللہ علیہا۔ محترم ساتھیو، میرے پیغمبر کا دشمن، توحید اور رسالت کا دشمن کتنا گیا گزرا تھا کہ جس نے دشمنی صرف رسول اللہ کی ذات تک نہیں رکھی بلکہ میرے پیغمبر کے اعلان نبوت کی پاداش میں اسی وجہ سے اس نے میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا، ان کو بھی مصائب اور تکالیف میں مبتلا رکھا۔ امام کائنات کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، میرے پیغمبر کی خود مبارک کی کڑیاں امام کائنات کے سر کو زخمی کر دیتی ہیں، سر سے خون کے فوارے چھوٹ پڑتے ہیں۔ ان سارے مصائب میں میرے پیارے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا امام کائنات کے ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کی پیٹھ پہ اوجڑی رکھ دی جاتی ہے اور یہ ظلم و ستم ہوا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شریک ہیں جو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے پیارے پیغمبر کی پیٹھ مبارک سے اوجڑی کو ہٹاتی بھی ہیں اور پھر ان ظالموں کے لیے بد دعا بھی کرتی ہیں جنہوں نے امام کائنات پہ یہ ظلم و ستم کیے۔ اگر بات کی جائے میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ زینب کی تو سیدہ زینب نبی پاک مدینہ میں ہیں، لیکن سیدہ زینب جن کی رخصتی ہو چکی تھی ان کو روک لیا گیا مکہ میں، اس وجہ سے مصطفیٰ کے ساتھ نہیں جانے دیا گیا کہ یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے۔ محترم ساتھیو، آپ کی بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا ذکر کروں سلام اللہ علیہما تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، ان کی نسبت ہو چکی تھی ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ، وہ رخصتی نہیں ہوئی، نسبت ہوئی، اور بڑے بیٹے کے ساتھ میرے پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کے گھر رسول اللہ کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، ان کی نسبت ہو چکی۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا سلسلہ ہوگا سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بہت ساری چیزیں ان کی زندگی سے ہمیں ملیں گی انشاءاللہ، لیکن آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھنا ہے کہ یہ ذکر سننا اور کرنا اس لیے بھی ہم پر فرض ہے کہ اصحاب رسول کا دشمن کہتا ہے کہ پیغمبر کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی تینوں پیغمبر کی بیٹیاں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور کہتا اپنے آپ کو اہل بیت کا محب ہے۔ ایک بندے کو آ کے کوئی کہے کہ فلاں تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، ہو وہ بیٹا، اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے؟
بہرحال یہ باتیں تو میں آگے چل کے کرتا ہوں کہ ان کی اپنی کتب نے کیا لکھا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیٹیوں کی نسبت کر چکے، رخصتی نہیں ہوئی۔ تو ابو لہب چونکہ دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، جہاں میرے پیغمبر اعلان نبوت کریں، اعلان توحید کریں، وہاں آ کر لوگوں کو امام کائنات کے خلاف اکسانا شروع کر دیتا۔ اور کبھی جب میرے پیغمبر نے بلایا لوگوں کو کہ آؤ میری بات سنو، آپ نے کیا کہا؟ لوگ جمع ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم یہ بتاؤ کہ میری بات مان لو گے؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کو کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں۔ ہم نے آپ کو جب بھی سنا سچا ہی سنا، ہم نے آپ کو پایا تو صادق و امین پایا، ہم مانیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پھر میں تمہیں اس سے بڑی ہولناک خبر دینے لگا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے، اچھوں کو اچھائی اور بروں کو برائی کا بدلہ دے گا۔ مجھے اللہ نے تمہارا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جو بھی میرے پیغام کو، ایمان کو، اسلام کو تسلیم کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ بد نصیب ابو لہب سب سے پہلے بولا تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ، کہتا ہے محمد آپ ہلاک ہو جاؤ، کیا اس لیے ہمیں بلایا؟ اللہ تعالیٰ کو میرے پیغمبر کی ذات کے بارے میں اتنا سا جملہ گوارا نہیں ہوا، رب نے قرآن کریم کی سورہ لہب نازل فرمائی، اور اس گالی کا جواب قیامت کی دیواروں تک قرآن دیتا رہے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ مالک کائنات نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور خود ابو لہب وہ بھی تباہ و برباد، نہ تو اس کا مال اسے فائدہ دے گا، نہ اس کی کمائی اسے فائدہ دے گی۔ خالق کائنات نے اس کی بیوی کے متعلق جو امام کائنات کو برا بھلا کہا کرتی تھی، الہ العالمین نے اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا اعلان کیا۔ بہرحال چونکہ اس پہ مزید وضاحت کا وقت نہیں، لیکن عرض اتنا کروں کہ جب مالک کائنات نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تو ابو لہب اپنے بیٹوں کو بلا کے کہنے لگا اے میرے بیٹی عتبہ، اے میرے بیٹی عتیبہ، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارا باپ تمہارے ساتھ رہوں، ہماری محبتیں قائم و دائم رہیں، تو پھر طلاقیں دے دو محمد کی بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ اور ام کلثوم کو طلاقیں دے دو۔ حضرات گرامی، صرف ابو لہب ہی نہیں بلکہ ابو لہب کی بیوی جو قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کے گھر لانے والی، لکڑیاں جلانے کے لیے پروردگار عالم نے جس کا ذکر کیا، وہ کہتی ہے میرے بیٹو ام کلثوم کو اور رقیہ کو طلاقیں دے دو، قد سبعتھا،
کیونکہ یہ دونوں بے دین ہو چکی ہیں۔ حضرات گرامی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نسبت ہوئی، لیکن طلاقوں کا آرڈر دے دیا گیا۔ اب یہ دونوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، سیدہ رقیہ کو، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہما، ان کو طلاقیں دے دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ عتیبہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے، اور سنو آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرنے والی ہیں۔ میں یہ رشتہ ختم کر رہا ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے پیارے پیغمبر پہ حملہ آور بھی ہوا، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض پھٹ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے پیارے پیغمبر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ایک کلمہ نکلا، ایک لفظ نکلا۔ غور کیجئے کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ فرمایا اللہم صلِّ علیہ کلبہ من النار، اے الہ العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے پروردگار اس عتیبہ کے اوپر کتا مسلط فرما دے۔ یہ دعا کی امام کائنات نے، اس کی ہلاکت کی جب یہ اس قدر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتا ہے۔ اب اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ اب یہ تاجر تھا، اپنا سامان تجارت لے کر شام روانہ ہو گیا، شام کی طرف جا رہے، لیکن راستے میں ایک مقام آیا جسے زرقا جگہ کا نام تھا، زرقا کا جاتا تھا۔ اس مقام پر آ کر اس قافلے نے پڑاؤ کیا، رات کا ٹائم ہے، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک شیر آیا، اور شیر آ رہے سیدھا عتیبہ کی طرف۔ عتیبہ فی الفور بول اٹھا، کہنے لگا واہ ہلکا امی، او میری ماں ہلاک ہو جائے، یہ شیر مجھے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہلاکت کی دعا کی تھی، اعلان کیا تھا اے الہ العالمین اس کو تباہ و برباد کر، اس کے اوپر کتا مسلط کر دے۔ لگتا ہے یہ دعا انہی کی قبول ہوئی ہے، یہ شیر میری طرف آ رہا ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اتنے میں کیا ہوا؟ شیر آیا، تمام لوگ سوئے پڑے ہیں، ان میں سے سیدھا آیا عتیبہ کے پاس جہاں عتیبہ لیٹا ہوا، آ کر اس کے سر کو اپنے منہ میں لیا، لقمہ بنایا، تباہ و برباد کر دیا، چیر پھاڑ دیا۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جس کے ساتھ نسبت ہوئی تھی میرے پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرات گرامی، پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کرتے ہیں، مدینہ آ جاتے ہیں، اور مکہ میں ہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح اور رخصتی جناب عثمان کے ساتھ کر چکے۔ سیدنا عثمان جب روانہ ہوئے نا حضرت رقیہ کو لے کر، میرے پیارے پیغمبر دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون عثمان ہے؟ تاجر عثمان۔ کون عثمان؟ مالدار عثمان۔ میرے محترم ساتھیوں، جس علاقے میں بندے کا نام ہو، شہرت ہو، دکان ہو، تجارت ہو، یقیناً وہ علاقہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا۔ پہچان ہو، تعارف ہو، اور بندہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، عثمان جیسا مالدار اور تاجر۔ آپ خود دیکھیں کہ کتنے تعلقات ہوں گے میرے عثمان کے، جن کے صدقے جاری آج تک جاری ہیں۔ کتنے تعلقات ہوں گے۔ عثمان ان تمام تعلقات کو چھوڑ کر، تمام نعتوں کو توڑ کر، مکے کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد عثمان کو اور اپنی بیٹی رقیہ کو امام کائنات نے غمناک آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ کے پیغمبر لوط کے بعد اگر کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رب کے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو وہ میرا عثمان ہے۔ میرے عثمان اور رقیہ ہجرت کر کے آ گئے، مدینہ پہنچ گئے۔
زندگی گزرتی رہی، سن 2 ہجری آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کفار ان کا قافلہ گزر رہا، امام کائنات نے تیاری کی، بدر کی جنگ کا اعلان ہو گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیاری کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ جو آپ کی عقد میں ہے، نکاح میں ہے، وہ بیمار ہے، عثمان اسے چھوڑ کے آپ کا آنا درست نہیں، آپ ایسے کرو مدینے میں رکو، مدینے میں رہو، رقیہ کی تیمارداری کرو، بیمار پرسی کرو، دیکھ بھال کرو۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا یہ پہلا مارکہ، پہلی جنگ، کیا میں اس سے محروم رہ جاؤں؟ فرمایا نہیں میرے عثمان، یاد رکھ تو محمد مصطفیٰ کے آرڈر کو مان کر مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کی بیٹی رقیہ کا خیال و دھیان رکھے گا۔ میں محمد تیرے لیے وعدہ کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے مجاہد کا اجر و ثواب بھی عطا کرے گا، اور میں تمہیں جتنا مال غنیمت مجاہد کا ہوتا ہے اتنا حصہ بھی عطا کروں گا، یعنی مکمل تم شریک ہوگے۔ غزوہ بدر ختم ہوا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر غزوہ بدر کی فتح اور کامیابی کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہوا، لیکن آگے کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمناک، انتہائی دکھی حالت میں پیغمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہو گئی، عثمان ان کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر مٹی ڈال رہی ہیں، اتنے میں خبر آئی بدر کی فتح کی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو مٹی کے سپرد کر کے وہ بھی پہنچائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت عثمان انتہائی غمزدہ، انتہائی دکھی، انتہائی پریشان، انتہائی مغموم۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما شانک یا عثمان، اے عثمان آپ کو کیا ہوا؟ عثمان کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہو تم؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ پوچھ رہے ہیں میرے غم دیکھ کر، میرے دکھ دیکھ کر، میری پریشانی دیکھ کر، اے امام کائنات مجھ سے بڑا پریشان اور غمگین اور کون ہو سکتا ہے؟ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توفیت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ وانقطع السحر، اے امام کائنات میرے نکاح میں کائنات کے آخری پیغمبر کی بیٹی تھی، وہ بیٹی فوت ہو گئی۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے فوت ہونے کا دکھ بھی ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میری جو نسبت، جو رشتہ داری جڑی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ، وہ رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ نسبت ختم ہو گئی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تیرے جیسا صبر والا، تیرے جیسا استقامت والا، تیرے جیسا حوصلے والا بندہ ایسی بات کر رہا ہے، عثمان تم یہ بات کرتے ہو، اور یہ بھی سنو اے عثمان تم زمین پہ یہ بات کر رہے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش برین سے جبریل امین کو روانہ کیا، اور جبریل کو آرڈر دیا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میرے پیغمبر کو بتاؤ، امام کائنات کو فرماؤ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا حق المہر حضرت عثمان نے نکاح کے موقع پر آپ کی بیٹی رقیہ کو دیا تھا، اتنی حق مہر کے ساتھ آپ اپنی اس سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح عثمان سے کر دیجئے۔ فرمایا عثمان مجھے اللہ نے کہا ہے
جبریل کو بھیج کے رب نے آرڈر دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ کو دوں۔ حضرات گرامی، یہ نکاح ہوا اور یہ نکاح کس کی مرضی سے ہوا؟ یہ رشتہ داروں کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ انصار کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ مہاجرین کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ صدیق و فاروق کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ پیغمبر کے گھر والوں کی مرضی سے نہیں ہوا۔ یہ نکاح ہوا تو عرش والے خدا کے آرڈر اور حکم کے ساتھ ہوا، وحی کے ساتھ ہوا۔ تبھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء۔ اور لوگوں، جب میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کو دیا تو رب کی وحی کی بنیاد پہ دیا، اللہ کی وحی۔ آج اعتراض کرتے ہو عثمان کے مقام کا، عثمان کی شان کا۔ عثمان تو وہ ذیشان ہے جسے نکاح دینے کا آرڈر، رشتہ دینے کا آرڈر رب اپنے پیغمبر کو کرتا ہے۔ یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ ام کلثوم سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے نکاح ہو گیا۔ اور جناب عثمان مالدار آدمی تھے، بڑی تجارت والے تھے۔ پھر جناب عثمان نے پیغمبر کی بیٹی کو رکھا بھی ویسے جیسے شہزادیوں کو رکھا جاتا ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رکھا ام کلثوم کو۔ اس کی دلیل صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم پر ایک سرخ رنگ کی دھاری دار ریشمی چادر دیکھی جو انتہائی قیمتی تھی۔ مطلب اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ مدینے میں ویسی چادر شاید کسی خاتون کو نصیب ہی نہ ہو جو چادر ام کلثوم بنت رسول اللہ پر تھی، تبھی تو اس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اور یہاں ایک سبق بھی ہے، ایک درس بھی ہے، وہ بھی دیتا جاؤں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نوجوانوں سماعت کیجئے، شادی شدہ لوگوں سماعت کیجئے، ہر گھر والا مرد غور کرے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر یہ بتلائیے کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، کتنا حق ہے بیوی کا شوہر پر؟ شوہر تو اپنے حق بخوبی جانتا ہے نا، اسے تو یعنی جو شوہر ہیں ان کو یہ حدیث تو ازبر یاد ہے۔ کسی کو نماز آتی ہو نہ یا نہ آتی ہو، لیکن اتنی بات ضرور آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ جائز قرار دیتا تو جملہ دے پورا کرو۔ بیوی کو کہتا کہ شوہر کرو، یہ تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ نہیں یاد۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسی نوبت آن پڑے، کبھی جب انتہائی برائی، بے حیائی بیوی میں کسی کو نظر آئے، آپ نے فرمایا اگر کبھی ہلکی مارنے کی نوبت آ بھی جائے تو چہرے پہ نہیں مارنا۔ یہ بھی میرے پیغمبر نے فرمایا۔ پھر تیزاب پھینکنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ بیوی کا کیا حق ہے شوہر پر؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی لفظ بولے ہیں اور ساری بات پوری کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو پہنے وہ اسے پہنا، جو تو کھائے وہ اسے کھلا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اسے بھی سمجھا دیا، کوئی غریب نادار ہے تو اسے بھی سمجھا دیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خود چرگے کھائے، خود پیسی پہ جائے اور اس کے لیے جال چکیاں دی تال پھڑی لے آئے، یہ اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود برانڈڈ سوٹ پہنے اور اسے وہ ساری جتنی بھی کفایت شعری کی حدیثیں ہیں وہ سنائے رکھے، یہ اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو کھائے، جو تو کھائے اسے کھلا، جو تو پہنے اسے پہنا۔ یہ کون سا دین اجازت دیتا ہے کہ پارٹیاں کرو تم دوستوں کے ساتھ اور گھر والے نو دال کھواؤ؟ یہ اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے بھی روزانہ ٹرے ہی رہو اور عیاشی کرو اور فضول خرچی کرو، یہ بھی اجازت
نہیں ہے، اعتدال میانہ روی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفایت شعاری کی تمام احادیث بیوی کے لیے ہیں تو پھر شوہر کے لیے بھی ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چادر بڑی قیمتی عثمان کے عقد میں ہے، اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی ہم جن بیٹیوں کو رسول اللہ کی جس بیٹی کو مانتے ہیں اس کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں باقی جن 3 بیٹیوں کو تم مانتے ہو ان کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ حضرات ذکر ہے لیکن کیا نہیں جاتا، سنایا نہیں جاتا، بس یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ ہم موسم کے مطابق چلتے ہیں، جس موسم میں باقی لوگ وہ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اور اتنے ہی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں جتنے اہل بیت کا ذکر رافضی کرتا ہے۔ اس سے آگے جو پیغمبر کا اہل بیت ہے ان کا ذکر وہ بھی نہیں کرتا، چھیڑتے یہ بھی نہیں ہے۔ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ملتی ہے، میرے پیغمبر کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، تو باقی تینوں کا ذکر بھی کتب حدیث میں ملتا ہے، کتب سیر میں ملتا ہے۔ اگر نہیں یقین تو حضرات گرامی پڑھیے جا کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الخراج کو، وہاں پر میرے پیغمبر کی باقی تینوں بیٹیوں کا ذکر ملے گا۔ پڑھیے امام ابو داؤد طیالسی کی مسند طیالسی کو، پڑھیے امام ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام کو، پڑھیے امام احمد کی مسند امام احمد کو، پڑھیے امام بخاری کی صحیح البخاری کو، پڑھیے امام مسلم کی صحیح مسلم کو، پڑھیے امام ابو داؤد کی سنن ابی داؤد کو، پڑھیے امام نسائی کی سنن النسائی کو، مطالعہ کیجئے امام ابن حبان کی صحیح ابن حبان کا، امام حاکم کی مستدرک حاکم کا، حلیت الاولیاء کا، دلائل النبوہ کا، مشکات المصابی کا، زاد المعاد کا، خصائص الکبریٰ کا، فتح القدیر کا، ان تمام کتب میں پیغمبر کی ایک نہیں 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ تو اہل سنہ کی کتابیں موجود ہیں، آج انکار کرتے ہیں۔ ان کے جناب چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے پیغمبر کی بیٹیوں کا ذرا اپنے بڑوں کی کتابیں تو دیکھ لیتے، ذرا پڑھ لیتے تاریخ یعقوبی کو، پڑھ لیتے فرق الشیعہ کو، پڑھ لیتے اصول کافی کو، پڑھ لیتے فروع کافی کو، پڑھ لیتے الامالی کو، پڑھ لیتے کشف الغمہ کو، پڑھ لیتے رجال کشی کو، تمہیں پتہ چلتا نبی کی ایک نہیں کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ میرے محترم ساتھیوں، اب یاد رکھیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، پہلا غم بتایا طلاق ہوئی رخصتی سے پہلے۔ پھر اگلی بات بھی سنیے، میرے پیغمبر پہ آزمائشیں۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابتدا میں جیسے عرض کی، توجہ کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیوں میں آج ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو دورے پڑھنے شروع ہو گئے، میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو جنات آنے شروع ہو گئے، میں نے فلاں مسجد میں جانا شروع کیا تو اس دن سے میری ٹینشن شروع ہو گئی، میں نے دین کے قریب ہوا تو میرا کاروبار ماٹھا پڑ گیا۔ حضرات گرامی، اس طرح کی باتیں انسان کے دماغ میں چلتی ہیں نا، ان تمام چیزوں کا میں آپ کو جواب دیتا جاؤں، توجہ کیجئے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ میرے پیغمبر کے 3 بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ امام کائنات کی 4 بیٹیاں تھیں، میرے پیغمبر کی زندگی میں تینوں فوت ہو گئیں، ایک بیٹی باقی تھی جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں، 3 فوت ہو گئیں۔ اس لیے آزمائش آئے اسے نحوست نہ سمجھا کر، آزمائش آئے تو کیا سمجھا کر؟ پیغمبر کی اس حدیث کو سمجھا کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ایک بات تو بتائیے، پوچھئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، ای الناس اشد ابتلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس بندے پہ آتی ہیں؟ کس پہ آتی ہیں؟ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے سنیں رسول اللہ کے اس فرمان کو۔
آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ جواب میرے پیغمبر کا، آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ آتی ہے، نبیوں پہ آتی ہے۔ ہم نحوست سمجھ لیتے ہیں، نبیوں پہ آتی ہے، پیغمبروں پہ آتی ہے۔ کیا ایک پیغمبر کو آگ میں پھینکا نہیں گیا؟ کیا ایک پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں جانا نہیں پڑا؟ کتنے انبیاء کرام ہیں جن کو گھر بار چھوڑنے پڑے، جن کو پتھر پڑے، زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے۔ آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پہ آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد پھر وہ بندہ جس کا درجہ نبی سے کم ہے، پھر وہ بندہ جس کا درجہ اس سے بھی کم، یعنی جیسے جیسے انسان کا درجہ کم ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی مصیبتیں آزمائشیں کم ہوتی جائیں گی، اور جیسے جیسے انسان کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، انسان کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا، اللہ کی نظروں میں وہ محبوب ہوتا جائے گا، اللہ کے ہاں وہ پیارا ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائشوں کا سلسلہ بھی دراز ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا دین مضبوط ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوگی، اگر دین میں کمزور ہے آزمائش بھی چھوٹی ہوگی۔ اب آپ گھروں میں غور کر لیں، اپنی دکان پہ غور کر لیں، اپنے محکمے میں غور کر لیں، جس بندے کا آپ کو پتہ ہونا کہ اس کو میں نے تھوڑی سی بھی سزا دی یا جرمانہ کیا تو یہ بھاگ جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ تو ولان دی کوشش ہی کرو گے نا۔ جس کا پتہ ہو کہ یہ وفادار ہے، یہ پکا ہے، اس کو بندہ جرمانہ بھی کر لیتا ہے، اسے سزا بھی دے لیتا ہے، یہ اپنا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ حضرات جن کی آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں نا وہ اس کے اپنے ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور جن کو پتہ ہو نا کہ یہ بھاگ جانے والے ہیں پھر ان کی آزمائشیں بھی چھوٹی۔ اس لیے جب رب کی طرف سے آزمائش آئے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، جزا فضا نہ کر، بے صبری نہ کر، اسے نحوست نہ سمجھ، یہ سمجھ کہ میں اللہ کا اپنا ہوں گا، اللہ کا پیارا ہوں گا، اس لیے وہ مجھے آزما بھی زیادہ رہا ہے، اس لیے آزمائش بھی بڑی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 2 سال اگر بالفرض گھر میں شادی کے بعد بیٹا نہیں ہوا نا، ساس کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی قبر پہ، کبھی کسی حجر پہ، کبھی کسی شجر پہ، کبھی کوئی گنڈا، کبھی کوئی توید، کبھی کوئی چھلا، کبھی کوئی ٹونا۔ وہ بھائی ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ میں بیٹھے جو میں سارے مکیوں آئے نے، اس طرح دا کوئی منظر ویکھیا ہی نہیں ہے نا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور توید باندھنے اور پہننے کی بھی ایسی ایسی جگہ بتائی جاتی ہیں کہ رب بس معافی کرے۔ اللہ اکبر، یا میں ممبر اور مسجد میں کھڑا ہوں، میں سری نہیں کہہ سکتا، آپ جائیں نا، ان چیزوں کے نام پہ درباریں بنی ہوئی ہیں جن چیزوں کا نام آپ گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں لے سکتے، وہاں پہ خواتین جاتی ہیں، جائیں بچہ ہو جائے گا، اور خواتین لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، گئی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا نہیں اتر سکے۔ اور میرے بھائی یاد رکھیں، بیٹا نہ ہونا یہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی عورت ہی منحوس ہے، انہوں پتر ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب لوط کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ پیغمبر سے بڑا گھر بابرکت کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے غور کیجئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ بڑی مصیبت کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ آزمائش، اس کے بعد جو جتنا نیک ہے اس پہ آزمائش بھی اتنی ہی آئے گی، حتیٰ کہ اللہ اپنے بندے پہ اتنی آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی آزمائشیں ڈالتا ہے کہ آزمائشوں میں گھر گھر کے وہ بندہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ آزمائشوں کی وجہ سے رب وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ادھر میرے نبی پہ بھی آزمائش آئی،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری بیٹی اور عثمان کے نکاح میں دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وفات پا گئی. وفات ہو گئی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں وفات ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری نگرانی کر رہے ہیں بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی فرما رہے ہیں, اور حضرت ام عطیہ کہتی ہیں امام کائنات نے فرمایا اے ام عطیہ میری بیٹی کو تم نے غسل دینا ہے نا, ایسے کرو کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال لینا. آج ہم ڈالتے ہیں نا, یہ سنت کہاں سے آئی؟ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کے غسل سے ملی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آخر پہ جب کفن دے لو تو کافور ڈال لینا. پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کفن پہنا لو غسل دے لو مجھے اطلاع بھی کرنا. آپ کو اطلاع کی گئی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر جو خود پہنا کرتے تھے آپ نے وہ چادر عطا کی. فرمایا یہ چادر میری بیٹی کے اوپر ڈال دینا, یہ محمد کے جسم سے لگی ہوئی چادر ہے, اس کی وجہ سے اللہ میری بیٹی کی قبر کو منور کر دے گا, رحمتوں کا نزول کر دے گا. میرے محترم ساتھیوں, یہاں پہ میں نے کچھ رسومات جو فوتگی کے وقت ہوتی ہیں باتیں کرنی تھی لیکن ٹائم نہیں. ایک بات ضرور عرض کروں گا, آپ نے چادر دی لیکن میں اور آپ چادر نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ چادر مقصد یہ تھا کہ نبی کے جسم سے لگی ہوئی تھی, اور اس چادر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر قبر کو منور کر دے گا, رحمتیں کر دے گا پیغمبر کی چادر کی وجہ سے. لہٰذا ہم کفن میں کوئی ایسی چادر شامل نہیں کر سکتے. اور اگلی بات بھی کروں, بعض ساتھی وفات ہوتی ہے رابطہ کرتے ہیں مسجد میں 4 پئی ہے, بالکل ہے, پھٹا ہے وہ بھی ہے, پھر پوچھتے ہیں کلمے والی چادر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یاد رکھیں کلمے والی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں, صحابہ کے کفن میں, صحابیات کے کفن میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی تصور نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جب میرے انتہائی محترم واجب الاحترام حاجی شاہد فاروق صاحب, ان کی بیٹی ابھی حاجی مبشر صاحب کی زوجہ محترمہ اور ان کی والدہ اکٹھے رمضان المبارک میں حادثہ ہوا, انتقال ہوا, انہوں نے رابطہ کیا کہ چادر کلمے والی مسجد میں ہے. میں نے کہا نہیں. وہ کہنے لگے کسی اور مسجد سے پتہ کرو. تو میں نے پہلے تو سوچا کہ غمگین ہے, دکھی ہے, اس وقت میں یہ بات نہ کروں, لیکن کرنی پڑی. میں نے کہا گزارش یہ ہے کہ کفن کے اندر کلمے والی چادر اس کا وجود نہیں ہے شریعت میں, کفن میں, حدیث میں. اور ویسے بھی جب ہم ڈالتے ہیں تو دیکھیں اگر کوئی تکیے کے نیچے یا سر کے نیچے قرآن رکھے, ہم کہتے ہیں توہین ہوگی. اگر اس کے جسم کے اوپر آپ قرآن یا کلمہ یا آیت الکرسی ڈال دیتے ہیں یہ توہین نہیں ہے. جسم کے اوپر آپ سطر بھی ہے وہاں ڈال دیں تو یہ توہین نہیں. پچھلے دنوں وہ کوئی لاہور میں آپ لوگوں نے دیکھا واقعہ ہوا, وہ کسی ایس پی نے بچایا جب ایک خاتون وہ کوئی عربی رسم الخط والا لباس پہن کے آ گئی تھی, لوگ مارنے کے لیے آگے کہ یہ توہین ہو رہی ہے, اگر کوئی زندہ پہن لے تو توہین ہے اور مردہ پہن لے تو عزت ہوگی. وہ بھی کیا کہیں, وہ بھی توہین جیسے اسے تم نے سمجھا. تو میں نے جب کہا کہ یہ ثابت نہیں, بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بات اسی وقت سمجھ آئی. عقیدت کہتے ہیں ایک طرف لیکن محمد کی سنت ایک طرف, پیار ایک طرف, لیکن ہمارے لیے فالو ہم نے کرنا ہے, ماننا ہے, تسلیم کرنا ہے تو مصطفیٰ کی سنت کو. اس لیے میرے محترم ساتھیوں جب بھی دکھ آئے, غم آئے, تکلیف آئے, پیغمبر کے غموں کو دیکھا کریں, دکھوں کو دیکھا کریں. اور امام کائنات تجہیز و تکفین پہ خود کھڑے ہیں. کس لیے کھڑے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے, علم ہو کہ سنت کے مطابق تجہیز و تکفین ہو, اپنے ذہن کے مطابق نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.